کہ جو بی بی زمین کے فرش پہ بیٹھ کے عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے اس حاکمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ جملہ صرف لفاظی نہیں، صرف میں نے داد لینے کے لیے نہیں کہا، بلکہ بھائیوں کی کتاب سے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا؟ ممبر میرا ہے، حوالہ بھائی کی کتاب سے ہے۔ میرا لاکھوں سلام ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا۔ بی بی روایت کرتی ہے ایک دن میرا دل بنا میں بطول کے گھر جا کے بطول کی زیارت کروں۔ کہتی ہیں چلتی چلتی میں بطول کے گھر میں داخل ہوئی، کیا منظر دیکھا! بطول کے گھر کے صحن میں جھولا ہے، جھولے میں حسین ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں۔ کہتی ہے چند قدم آگے گئی، میرے اضطراب کے تیور بڑھتے گئی، کیا دیکھا! چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں۔ اور آگے گئی، ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں۔ چلتی چلتی میں حجرہ فاطمہ میں داخل ہوئی، کیا دیکھا! بطول سوئی ہوئی ہے، بطول کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں۔ اضطراب کے تیور لے کے حرم پیغمبر بزم پیغمبر میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ عجب منظر دیکھ کر آئی ہو۔ نبی نے اپنی نبوت والی آنکھوں سے جیسے ہی ام سلمہ کے چہرے پہ اضطراب کے تیور دیکھے، نبی نے فرمایا ام سلمہ کہیں میری بیٹی کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ جیو جیو، کہیں فاطمہ کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ بی بی عرض کرتی ہیں جی یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی ہوں، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں، ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں۔ نبی نے فرمایا ام سلمہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ یہ کوئی عام گھر ہے؟ یہ بطول کا گھر ہے، یہ علی کا گھر ہے۔ جھولا جبریل جھلا رہا تھا، چکیاں میکائیل چلا رہا تھا، ہانڈی اسرائیل پکا رہا تھا، تسبیح اسرافیل چلا رہا تھا۔ جس کے گھر کی نوکری پہ ملائکہ فخر کریں اس مخدومہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے قبلہ کی آمد پہ بآواز بلند۔ میری خوش بختی ہے، میری سعادت ہے کہ ماشاءاللہ سید بزرگوار تشریف فرما ہے۔ قبلہ اجازت ہو میں بات آگے بڑھاؤں۔ دشمن کی جانب سے ملے جانے والے طعنوں کے جواب کو کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر، کتنی آیات ہیں اس سورہ میں؟ بہت شکریہ۔ کتنی آیات ہیں؟ 3۔ بظاہر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں ہے چھوٹا مگر فضیلت میں سب سے بڑا ہے۔ ممکن ہے کسی جوان کے ذہن پہ یہ خیال دستک دے مولانا کیا کہہ دیا سورہ بقرہ اتنا لمبا سورہ ہے، وہ افضل نہیں؟ جی آپ سے کس نے کہہ دیا جو لمبا ہو وہ افضل بھی ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ گو کہ لمبا سورہ ہے، قرآن کا سورہ ہے، اپنی شان ہے، لیکن یاد رکھنا بقرہ بھی ہے تو یہ صدقہ کوثر کا ہے۔ ہاں، سارا قرآن جس سورہ کے صدقے میں آج اپنی جگہ موجود ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ دشمن کی جانب سے ملے جانے والے طعنوں کے جواب کو کوثر کہا جاتا ہے۔ دشمن کی عادت تھی محمد کو طعنے دینا، اللہ محمد کے چہرے پہ یہ مرجھایا ہوا چہرہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، دشمن طعنے دیتا تھا، قرآن جواب دیتا تھا۔ ایک مرتبہ طعنہ دینے والوں نے طعنہ دیتے کہا لاستا مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ فوراً کتاب خدا بول اٹھی انک لمن المرسلین، حبیب ہم نے تجھے رسولوں میں سے بنا کر بھیجا ہے۔ طعنہ دینے والوں نے طعنہ دیتے کہا انت بمجنون، تو دیوانہ ہے۔ قرآن نے فوراً کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ بنا کے تو نہیں بھیجا۔ دشمن نے طعنہ دیتے کہا للشاعر المجنون، یہ شاعری کرتا ہے، یہ جو کلام پڑھتا ہے یہ اس کا اپنا کلام ہے، یہ شاعری ہے۔ قرآن نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، تیرے رب نے تجھے شعروں کی تعلیم تو نہیں دی۔ دشمن نے طعنہ دیتے کہا قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازار میں بھی چلتا ہے۔ فوراً کتاب خدا بول اٹھی ما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق، حبیب گھبرا نہیں، تجھ سے پہلے جتنے رسول آئے سارے کھانا کھاتے تھے۔
سارے باز اب مجھے دکھ ہوگا جو بندہ اس جملے پہ خاموش رہا. سارے کھانا کھاتے تھے, سارے بازاروں میں چلتے تھے. ایک مرتبہ تانا دینے والوں کو تانا دینے کا اور موقع مل گیا اور کہنے لگے اے محمد اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے واپس لے لیے, اب بیٹا کوئی نہیں, تیری نسل نہیں ہے, تیری نسل نہیں, تیرا مشن نہیں ہے. فوراً غیرت کردگار کو جلال آیا, آواز آئی حبیب گھبرا نہیں, انا آتیناک الکوثر, ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے, ہم نے تجھے سیدہ عطا کی. دشمن کی جانب سے تانے کے جواب کو کوثر کہا جاتا ہے. بظاہر چھوٹا سورہ ہے مگر اپنے اندر جو فصاحت, جو بلاغت, جو وسعت رکھتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے, ہم نے, میں نے نہیں. یہ نہیں فرمایا آتیتوکا, میں نے تجھے عطا کی نہیں, ہم نے. چلو میں اس بات کو مزید کھولتا ہوں قبلہ کی موجودگی میں اور ان کی تائید لیتے ہوئے. کبھی اللہ اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے اور کبھی ہم. یہ عام بندے کی تھوڑی کتاب ہے کہ ہم لکھنا تھا غلطی سے میں لکھ دیا, میں لکھنا تھا غلطی سے ہم لکھ دیا. بھائی یہ قرآن ہے, کلام خدا ہے, حکمت کا خزینہ ہے, علم کا مدینہ ہے, جو اترا ہی محمد کے قلب پہ ہے, جو آیا ہی اہل بیت کے گھر کا قصیدہ بن کے ہے, جو لانے والا بھی جبریل ہے, اللہ کا کلام. تو پھر کیا وجہ کبھی میں کبھی ہم؟ بات پہ توجہ. جب اللہ صرف اپنی طرف نسبت دے تو میں کہتا ہے, جب اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرے, ہائے 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 جیو, غرور کرے, چیلنج کرے تو ہم کہتا ہے. دشمن ایک دفعہ تانا دیتے کہا تھا نا یہ جو کلام پڑھتا ہے محمد یہ اس کا اپنا کلام ہے. غیرت کردگار کو جلالہ فرمائے خبردار, انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے نازل کیا ہے. ہمت ہے تو اس جیسا ایک سورہ بھی لے کر آؤ. جب ہم کہتا ہے تو چیلنج, تکبر, غرور, اور جب میں کہتا ہے تو صرف اپنی طرف نسبت. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. ابراہیم کو جب اللہ نے امامت عطا کی کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. یہ ہے میں. ہم سنو گے سورہ قصص آیت نمبر 5, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ ہے کہ جن لوگوں کو زمین میں مظلوم بنایا گیا ہم انہیں امام بنائیں گے, ہم انہیں وارث. وَنَجْعَلَهُمْ قبلہ موجود ہے, وَنَجْعَلَهُ نہیں, ایک کی بات نہیں ہو رہی, جمع کی بات ہو رہی ہے. وَنَجْعَلَهُمْ, ہم انہیں امام بنائیں گے, ہم انہیں وارث بنائیں گے. پتا چلا تم سے ایک علی وارث کا نعرہ برداشت نہیں ہوتا, اللہ نے ہمیں 12 وارث عطا کر دیے ہیں. جو امام ہے وہی وارث ہے. لوگوں کو عادت ہے ضد کرنے کی. میرے جوان نے اپنے گھر کے مین گیٹ کے اوپر لکھا میں نوکر غازی دا. لوگوں نے بھی اپنے رکشوں کے پیچھے لکھ دیا میں نوکر. اچھی بات ہے کیجئے نوکری, ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں, لیکن بھائیوں محبت والی بات ہے, نوکروں کی نوکری کا کیا مزہ. صحابہ اپنی جگہ قابل احترام ہیں مگر ان سے تو پوچھو وہ کن کے نوکر ہیں. نوکری ان کی اچھی لگتی ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے آخرت میں بھی سردار ہے. ضد. اسی طرح ہم نے اپنے گھر پہ بڑا کر کے لکھا تھا علی وارث, اور ضد میں لکھا گیا اللہ وارث. دشمن کو بھی علی کے مقابلے میں کوئی بندہ ہی نہیں ملا. بھائی
ہم اللہ وارث کے منکر نہیں ہیں، لیکن یہ جو ضد آپ نے کی، ہم کچھ لکھتے ہیں آپ مقابلے میں کچھ لے آتے ہیں۔ علی اور اللہ کے مقابلے خود کرواتے ہو، پھر مشرک ہمیں کہتے ہو۔ ہم تو اس پہ لعنت کرتے ہیں جو علی کو اللہ کہے، ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہے، کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں ہیں، علی ولی اللہ والے ہیں۔ ہم اگر یا علی مدد کہتے ہیں تو ہم سے پوچھو ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم یا علی مدد یا اللہ مدد کے مقابلے میں نہیں کہتے، بلکہ یا اللہ مدد تک پہنچنے کے وسیلے کو یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد۔ لیکن یہ ضد بنا دی گئی، جو ہم نے کرنا وہ مقابلے میں کچھ اور کر دینا۔ تو قرآن بچے نوٹ کریں، سورہ قصص ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ اس آیت میں اللہ نے لکھا ہے علی بھی وارث ہے، حسن بھی وارث ہے، حسین بھی وارث ہے۔ اب جملہ کہہ دوں، میں نے کیا کہا تھا؟ جب ہم کہتا ہے تو تکبر کرتا ہے۔ ابراہیم کو امام بنانے لگا تو فرمایا میں امام بنا رہا ہوں، علی کو بنانے لگا تو فرمایا ہم بنا رہے ہیں۔ اللہ چیلنج کر رہا ہے، میں نے علی بنا دیا، ہمت ہے تو اس جیسا لے کے آؤ۔ جب ہم کہتا ہے تو تکبر کرتا ہے، نہ جانے کتنا تکبر ہوگا کبریا کو جب محمد کو فاطمہ عطا کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ اب دیکھیے 3 آیات ہیں، ماشاءاللہ صاحب فہم مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ 3 آیتوں میں اللہ نے 5 مرتبہ محمد کو پکارا، بظاہر 3 ہے، حقیقت میں 5۔ محمد کو 5 دفعہ پکارا۔ انا اعطیناک، تجھے عطا کی 1 دفعہ، فصلی، تو نماز پڑھ، لربک، اپنے رب کی، وانحر، تو قربانی دے، شانی آقا، تیرا دشمن۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، 5 دفعہ 3 آیتوں میں محمد کو پکارا نا۔ اچھا تینوں آیتوں کا مزاج دیکھو، پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ ہم نے تجھے کوثر دی، ہم نے تجھے فاطمہ دی۔ دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ تو نماز پڑھ، تو قربانی دے۔ تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ تیرا دشمن ابتر، میرا اللہ محمد کو دے، فاطمہ کی باتیں کر۔ یہ دشمن کو کیوں لے آیا؟ آواز آئے گی تم میرا مزاج نہیں سمجھا، میں جب اپنوں کی تعریفیں کروں تو دشمنوں میں لعنت بھی کرتا ہوں۔ سورہ کوثر ہے چھوٹا سورہ، مگر ان 3 آیتوں میں اللہ نے تولا بھی کیا ہے، تبرہ بھی کیا ہے، تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ تو نماز پڑھ، تو قربانی دے، تمام احکام دین کو اللہ نے سورہ کوثر میں بند کر دیا ہے۔ اللہ رے فصاحت سورہ کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، ہم نے کوثر عطا کی ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک مستعمل ہے جو استعمال ہوتی ہے ایک شے، وہ یہ کہ جب ہم نے کسی کا تعارف کروانا ہو معاشرے میں تو اس کے غیر سے کرواتے ہیں۔ مثلا میں پوچھوں یہ بچہ کون ہے؟ آپ کہیں گے فلاں شاہ صاحب کا بیٹا ہے، فلاں انسپیکٹر صاحب کا بھتیجا ہے، فلاں کرنل صاحب کا بھانجا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں پوچھا کس کا کیا لگتا ہے، میں نے پوچھا ہے یہ کون ہے۔ ایک جملہ میں معاشرے میں نوجوانوں کے لیے کہوں گا، عموماً ہم مجالس میں محافل میں بیٹھتے ہیں، نوجوان بیٹھے اور ہم نے کسی سے پوچھ لیا بھائی آپ کا تعارف کیا ہے، تو وہ کہنے لگے مولانا میں جو فلاں صاحب ہیں میں ان کا بھتیجا ہوں، وہ فلاں کا میں پوتا لگتا ہوں۔ بھائی انہیں چھوڑے، آپ کون ہیں؟ جب تک بندے کا اپنا تعارف نہ ہو تو اس کی بھی کیا زندگی۔ غیروں کے سہارے پہ جس کا تعارف ہو، یہ دلیل ہے کہ اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں۔ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ فاطمہ کون ہے، لوگوں نے کہا محمد کی بیٹی ہے، علی کی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ محمد کی بیٹی نہ بھی ہوتی پھر بھی فاطمہ فاطمہ تھی۔ میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ اگر اس محفل میں ایک وکیل بیٹھا ہو تو میں پوچھوں کون ہے یہ، اب اگر آپ کسی اور سے ان کا تعارف کروائیں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ جب یہ اپنی پہچان رکھتے ہیں تو بتائیں وکیل ہے۔
بتائیں جج بیٹھا ہے، آپ نے غیروں کے سہارے تعارف کروانا شروع کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے زمانے کی معرفت کہاں، اور جس نے فاطمہ کو بنایا وہ جانتا ہے فاطمہ کون ہے۔ جب ہم فاطمہ سیدہ کا تعارف کروائے تو کہتے ہیں نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے، لیکن جب اس سے ملائکہ پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، تو وہ کہتے ہیں ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا و بنوہا۔ ہم فاطمہ کا تعارف محمد کے ذریعے کرواتے ہیں، اللہ محمد کا تعارف فاطمہ کے ذریعے، محمد کا تعارف علی مولا۔ جو عرش پہ بزم ملائکہ میں اہل بیت کے تعارف کی پہچان بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں، علی مولا۔ اگر فاطمہ نبی کی بیٹی نہ بھی ہوتی پھر بھی فاطمہ فاطمہ تھی۔ نبی کی بیٹی ہونا اپنا کمال ہے، علی کی زوجہ ہونا اپنا کمال ہے، حسنین کی مادر ہونا یہ اپنا کمال ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا اگر یہ رشتے نہ بھی ہوتے پھر بھی بطول بطول تھی۔ بی بی مریم معصومہ ہے، کوئی شک نہیں، قرآن نے جس کی طہارت کے قصیدے پڑھے، بیٹا بھی معصوم ہے، لیکن یاد رکھنا خدا کی قسم اسے شوہر ملا ہی نہیں ہے، اس کا بابا معصوم نہیں ہے، لیکن فاطمہ بابا سید الانبیاء ہے، شوہر سید الاولیاء ہے، بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، خود بھی سیدہ النساء العالمین ہے۔ اسے عربی سمجھ نہیں آئی، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بابا وہ جو نبیوں کا سردار ہے، شوہر وہ جو ولیوں کا سردار ہے، بیٹے وہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے، خود وہ جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ پتا چلا زہرا سرداری کا وہ کعبہ ہے کہ سرداریاں جس کا طواف کرے، اب کسی کمی کی کیا اوقات کہ اس کی بیٹی فاطمہ کے مقابلے کرے۔ بی بی مریم بطول ہے، بی بی مریم معصومہ ہے، لیکن خدا کی قسم روایت کے جملے ہیں جب روز محشر فاطمہ اللہ کی عدالت میں آئے گی، ناکے پہ ایسے بیٹھے گی جیسے شہزادیاں بیٹھتی ہیں، مریم مہار ایسے پکڑے گی جیسے کنیزیں پکڑ کے لاتی ہیں۔ کون جانے مقام فاطمہ کیا ہے۔ مریم کا پدر عمران ہے گر زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا۔ تاریخ نے مریم کے احسان کا کب ہے ذکر کیا، کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربان کر ڈالا۔ کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا۔ زہرا کے پسر کے قدموں میں، زہرا کے پسر کے قدموں میں۔ وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے۔ روایت میں اچھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام نے فرمایا میری دادی زہرا۔ صلوات بھیجیے شہزادی کے ساتھ ہوا سے بنا۔ یاد رکھیے جب بھی کوئی عمل کیا جائے اس کی معرفت ہونی چاہیے، عمل کی فضیلت کا پتہ ہونا چاہیے۔ معرفت نہیں ہوگی تو عمل کا مزہ نہیں آئے گا۔ اس درود کو کم اہمیت کا درود نہ سمجھے، رسول نے فرمایا تھا یا فاطمہ من صلی علیکی غفر اللہ لہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ، اے فاطمہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اسے جنت میں وہاں رکھے گا جہاں مجھ محمد کو رکھے گا۔ پڑھیے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی۔ کون جانے کہ فاطمہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے حضرت زہرا۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ادراک، تمہاری ادراک کی حدیں وہاں ختم ہیں جہاں سے شب قدر کی فضیلتیں شروع ہیں۔ ہاں ایک بتا دو جملہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل شب قدر۔ اب مجھے بتاؤ کوئی بندہ ساری رات شب قدر جاگ کے گزارے، مصلی پہ گزارے،
اس کے جاگنے سے کیا شب قدر میں کی عظمت میں اضافہ ہوگا؟ اور اگر یہ سو جائے کیا شب قدر کی عظمت میں کمی آئے گی؟ کیا یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے جو افضل تھی کم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی محتاج نہیں شب قدر۔ جاگے گا تو بخت اپنا جگائے گا، سوئے گا تو بدبخت بن جائے گا۔ بطول بھی لیلۃ القدر ہے، کوئی بطول کو مانے نہ مانے، بطول پھر بھی سچی ہے، بطول ہر حالت میں سچی ہے۔ ہاں، بطول کی صداقت پہ ایمان رکھ، بخت جگائے گا، جھٹلائے گا تو تو بدبخت ہو جائے گا، تو بدبخت ہو جائے گا۔ سیدہ کو جھٹلا، صدیقۃ الکبریٰ ہے فاطمہ زہرا۔ 11ویں امام کا فرمان، آقا نے فرمایا نحنو حجت اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا۔ ہم تم پر اللہ کی حجت ہیں، ہماری دادی ہم پر اللہ کی حجت ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تھی کیا؟ میں پیچھے والے احباب شاید مجھے ایکسپلین کرنا پڑے اس حدیث کو، آپ شاید سمجھے نہیں کہ حجت ہوتی کیا ہے۔ کائنات موجود ہے تو یہ صدقہ حجت کا ہے، جو وہاں سے یہاں آئے صدقہ حجت کا ہے، جو یہاں سے وہاں جائے صدقہ حجت کا ہے۔ اللہ تجھے روزی دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، گندم کھا رہا ہے، اس کا رزق کھا رہا ہے، یہ حجت کا صدقہ ہے۔ اور اگر تو یہاں سے وہاں نمازیں پہنچائے، روزے پہنچائے، حج پہنچائے، خدا کی قسم منہ پہ مار دیے جائیں گے سجدے اگر دل میں حجت کی محبت نہ ہوگی۔ حجت کا صدقہ جو وہاں سے یہاں، خدا کی قسم بڑی روحانی اور مانوی مجلس ہے، میں مومنین کے چہروں پہ آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں۔ وہاں سے یہاں آئے تو صدقہ حجت کا، یہاں سے وہاں جائے تو صدقہ حجت کا، جو ملتا ہے حجت کے صدقے میں۔ مجھے بتائیے یہ لائٹس آن ہیں، یہ کس سے چل رہی ہیں؟ بجلی سے۔ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ بجلی گھر سے۔ لیجئے اس کی تار بلب کی، بلب کے نام پہ خاموش ہو گئے۔ بلب کی تار لیجئے اور جا کر بجلی گھر میں ڈائریکٹ لگائیے، بلب جلے گا؟ جلے گا، پھٹ جائے گا۔ جب چلتا بھی بجلی سے ہے، تار بھی بجلی گھر میں لگائی، پھر کیوں پھٹ جائے گا؟ آپ کہیں گے قبلہ جتنی وہاں سے آ رہی ہے اتنا اس کا ظرف نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کے اور اس کے درمیان ٹرانسفارم لگا دیا جو وہاں سے بجلی لیتا ہے، پھر جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے۔ اللہ ہے کمال مطلق، ہر کمال اس کی ذات میں ہے، ہم ناقص ہیں، ہمارا ظرف چھوٹا تھا، اللہ نے سارے انسانی کمال ایک گھر میں اکٹھے کر کے رکھ دیے۔ اب جس کو علم چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، ریاست چاہیے، شہادت چاہیے، ولایت چاہیے، امامت چاہیے، تو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، بطول کے در پہ جھک جاؤ۔ ہر کمال حجت کے۔ تو آپ پڑھیں گے 11ویں امام کا فرمان، آقا نے فرمایا ہم تم پر اللہ کی حجت ہے، ہماری دادی ہم پہ حجت ہے۔ زمانے کو جو ملا 12 کا صدقہ، جو 12 کو ملا زہرا کا صدقہ۔ منبع عصمت ہے حضرت زہرا، منبع کمال ہے حضرت زہرا، مصدر عبادت ہے حضرت زہرا۔ بلکہ میں ایک جملہ کہہ دوں، شاید گراں گزر جائے لیکن میں سمجھاؤں گا، مقصد تخلیق انسانیت ہے زہرا۔ مولانا یہ کیا کہہ دیا؟ قرآن سے ٹکرا گئی آپ کی بات۔ کیا بھائی؟ قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں انسانوں کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ مقصد تخلیق انسانیت اللہ کی عبادت ہے، آپ کہتے ہیں بطول ہے۔ تو میرا سوال عابدوں سے یہ ہے، ڈیفینیشن بتائیے عبادت کی۔ کیا نماز پڑھنا عبادت کی تعریف ہے؟ نہیں، غلط۔ عبادت کی تعریف نماز نہیں، عبادت کے مصادیق میں ایک مصداق نماز ہے۔
کہیں ایسے نمازی ہیں جن کی نمازیں منہ پہ مار دیے جائیں گے، کہیں ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کہیں ایسے حج ہیں. اس لیے تو نبی نے فرمایا تھا نا، اے علی اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو، ساری زندگی عبادتیں کرے، پیدل حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، صفا مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کر دیا جائے، لیکن اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں، جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. عبادت ہے، عبادت ہے، مگر دل میں محبت علی نہیں تو عبادت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ کام، آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، ہر وہ کام جس سے خدا راضی ہو جائے وہ عبادت. نماز وہ پڑھ جس سے خدا راضی ہو. اس لیے تو نیت میں شرط ہے، نیت ہو قربتاً اللہ کی، غیر شامل نہیں ہونا چاہیے نیت، اللہ کے لیے. ہر وہ کام جو اس کی رضا کا باعث بنے. تو راستے سے پتھر بھی ہٹا اس کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. ماں باپ کا چہرہ خوشی سے دیکھ اس کو راضی کرنے کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. تو عبادت وہ جس کام پہ اللہ راضی ہو. پوچھو رسول سے، یا رسول اللہ کس سے راضی ہے؟ نبی نے فرمایا جس سے زہرا راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے. تو یاد رکھنا، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر زہرا راضی نہ ہوگی. بطول کی رضا میں نبی کی رضا ہے، نبی کی رضا میں خدا کی رضا ہے. سبحان اللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر دی ہے. ہم نے تجھے، یہ جملہ بتا رہا ہے، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ اگر نبی کی بیٹی نہ بھی ہوتی پھر بھی فاطمہ تھیں. میں اس بچے سے کہوں بیٹا میں تجھے 100 روپیہ دیتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تجھے دوں گا تب یہ 100 بن جائے گا. میں نے کہا میں تجھے 100 دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کو دینے سے پہلے 100 تھا. نہ بھی دوں گا 100 پھر بھی 100 ہوگا. اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. فاطمہ فرش پہ ہو پھر بھی کوثر ہے، عرش پہ ہو پھر بھی کوثر ہے. فصاحت سورہ کوثر کو تو دیکھیے، بطول کے فضائل کا سمندر ہے، بحر بے کراں ہے سورہ کوثر میں. چلیے میرے ساتھ جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو. اللہ نے ہم پہ عطاؤں کا ایک سلسلہ رکھا، عطا پہ عطا، عطا پہ عطا، شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. سب سے پہلا کرم اس نے ہم پہ یہ کیا کہ ہمیں نیستی سے ہستی عطا کی، عدم سے وجود دیا. ہم کچھ نہ تھے، اس نے کچھ بنا دیا، یہ اس کی عطا ہے. جب اس نے ہمیں کچھ بنا دیا پھر اس نے سوچا کہ جنہیں بنایا ہے ان میں سے بعض کو اور عطا کرو. پھر ان میں سے بعض کو چن کے انسان بنا دیا، یہ بھی اس کی عطا ہے. اب انسانوں میں سے اس نے چاہا ان میں سے بعض ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں، پھر ان کو چن کے اپنے نبی کی امت میں لا کے مسلمان بنا دیا، یہ بھی اس کی عطا ہے. اب اس نے مسلمانوں میں سے سوچا ان میں سے بھی بعض کو چن کے میں اور عطا کروں، تمہاری بات کر رہا ہوں. پھر اس نے علی دے کے ہمیں مولائی بنا دیا. یہ بھی اس کی عطا ہے. اب عطاؤں کا سلسلہ دیکھیے. اب جنہیں مولائی بنایا ان میں سے بعض کو اور عطا کرنے پہ آ گیا، پھر انہیں چن کے اپنا ولی بنا دیا. پھر ان میں سے سوچا اور عطا کروں، پھر 1.25 لاکھ کو چن کے نبی بنا دیا. پہلے مولائی بنایا، پھر ان میں سے 1,24,000 کو چن کے نبی بنا دیا.
پھر سوچا ان 1.25 لاکھ میں سے بھی بعض ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. پھر اس نے 313 کو چن کے اپنا رسول بنا دیا. اب 313 میں سے بھی اس بے دل کے دل میں خیال آیا ان میں سے بعض ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. پھر 5 کو چن کے اولو العزم پیغمبر بنا دیا. ان 5 میں سے بھی سوچنے لگا ان میں سے ایک ایسا ہو جو ان سب سے افضل ہو. پھر اس ایک کو چن کے مصطفیٰ بنا دیا. اب جب ساری کائنات میں سے اس نے ایک کو چن کے جب مصطفیٰ بنایا اور منزل معراج عطا پہ دیکھا, اب چاہا اسے بھی کچھ عطا کر دوں. تب کہا ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. ہم نے تجھے کوثر دی ہے. ہر کسی کو تھوڑی ملتی ہے. آپ کہیں مولانا یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ اگر فاطمہ نبی کی بیٹی نہ بھی ہوتی پھر بھی فاطمہ تھیں, پھر اللہ نے فاطمہ کو نبی کے گھر میں ہی کیوں بھیج دیا؟ کسی اور گھر میں بھیج دیتا, کسی ایسے باپ کے گھر میں جس کی اپنی فضیلت نہیں, چلو بیٹی کے آنے سے وہ باپ فضیلت ہو جاتا. لیکن بھیجا بھی نبی کے گھر میں کیوں بھیجا بھائی؟ یہاں بات فاعلیت فاعل کی نہیں, قابلیت قابل کی ہے. میرے ہاتھ میں, بچے سمجھیں, میرے ہاتھ میں ایک جگ ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں گلاس ہے جو خالی ہے. میں چاہتا ہوں یہ سارا پانی اس گلاس میں ڈال دوں, آ جائے گا؟ آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. کیا میں پانی ڈالنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ کیا میں جگ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا؟ پھر اس میں پانی کیوں نہیں آئے گا؟ ظرف نہیں. میری قدرت میں کوئی شک نہیں کرے گا, بات سارے اس کی ظرفیت کی کریں گے. اللہ ہے عالمین کے ہر گھر کا خالق, اس نے فاطمہ بھیجنی تھی. ہر گھر کو دیکھا کون سا گھر ہے جہاں میں بطول بھیجوں, اسے بطول بھیجنے کے لیے بس ایک گود نظر آئی, اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. یا کمال محمد کا ہے. باپ محمد ہو, ماں خدیجہ ہو تو بیٹی زہرا ہوتی ہے. اگر دل ہو تو میں مادر سیدہ پہ بھی 2 جملے پڑھ دوں. جب 2 ایسے سمندر ملیں, ایک مصطفیٰ ایک خدیجہ الکبریٰ, لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی بی بی کی فضیلت کو چھپانے کے لیے. وہ بڑھیا تھیں, ان سے اتنا نہیں تھا, چھوٹی سے زیادہ کرتے تھے. مجھے بتائیے ایک وقت میں ہمارے ہاں کتنی شادیاں مرد کر سکتا ہے؟ یہ بڑی جلدی بولیں. 4. اچھا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں شرط ہے. وہ کیا؟ عدل کرے. جس کو ایک کو گھر دیا دوسری کو بھی دے, ایک کو پیسے دیتا دوسری کو بھی دے, سب کو دے. عدل ہو, ایک سے پیار کرتا ہے تو دوسری سے بھی کرے. لوگ سوال کرتے ہیں جی نبی اور امام زیادہ کیوں کر لیتے تھے؟ امام سراپا عدل ہے, وہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ عدل قائم ہو یا نہ ہو. اگر تم کہو بڑھیا سے نہیں کرتے تھے, چھوٹی سے زیادہ کرتے تھے, اس سے تو نبی کا عدل نہیں رہتا. تم نے اپنی 4 بیٹیوں والی بات بات بڑھانے کے لیے کہہ دیا. اتنا باقیوں سے نہیں تھا, چھوٹی بیٹی سے زیادہ پیار کرتے تھے. چھوٹی کو مبالغہ میں چھوٹی, حدیث کے ساتھ چھوٹی, سورہ دہر جس کی شان میں اترا وہ بھی چھوٹی, جس کی چادر کے سائے میں شفا مانگے وہ بھی چھوٹی. تو باقی کہاں تھی؟ یا تمہیں نبی کی عدالت پہ سوالیہ نشان اٹھانا پڑے گا, یا مان جا ہر مقام پہ فاطمہ کو لانا دلیل ہے. بس ایک بیٹی تھی وہ فاطمہ تھی, ورنہ عدالت پیغمبر پہ سوالیہ نشان بن جائے. باقیوں سے اتنا پیار نہیں تھا, چھوٹی سے تھا. اور اسی طرح بی بی خدیجہ کی شان کو گھٹانے کے لیے بھی جی 40 سال کی بڑیاں تھیں جب عقد پیغمبر میں آئیں. عالم دین تشریف فرما ہے,
میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. 40 سال عمر نہیں تھی بچوں، آپ کو غلط پڑھایا گیا اسکول کے نصاب کی کتابوں میں. زیادہ سے زیادہ 27 سال عمر تھی بی بی کی، 40 سال نہیں تھی جی. بھوڑیا تھی، پہلے 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی، اب تیسری دفعہ. یاد رکھنا زمانے والوں، خدیجہ کنواری تھی، اور یہ فضیلت بھی صرف خدیجہ کو ہے جس کو محمد کنوارا ملا ہے. اور کسی کو نہیں ملا. یاد رکھنا، خبردار، آن دی ریکارڈ گفتگو کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے. نبی کی ساری بیویاں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، نبی کا حرم ہے، ہم احترام کرتے ہیں، توہین کے قائل نہیں. لیکن کسی کا مقابلہ بی بی خدیجہ سے نہ کرنا. باقی وہ ہیں جو مومنوں کی مائیں ہیں، خدیجہ وہ ہے جو معصومین کی ماں ہے. نا جو پیچھے والے ہیں جملہ سنبھالنا. ارے باقی وہ ہیں جو اسلام کے خرچے پہ پلتی رہی. خدیجہ وہ ہے جس کے خرچے پہ اسلام پلتا رہا. کون جانے خدیجہ. یہ ظلم ہے تاریخ کا کہ بڑھیا تھیں، کنواری نہیں تھیں. پہلی ایک شادی ہو گئی، وہ شوہر چلا گیا، دوسری شادی ہو گئی، وہ شوہر چلا گیا. اب بی بی کو کوئی رشتہ پسند نہیں آتا. جاہلو، جھوٹ بولنے کے لیے بھی پہلے سوچو. جس نے 30 نمبر پہ شادی کرنی ہو وہ نخرے نہیں کرتی. رشتہ پسند نہیں آتا تھا. ایک شادی ہوئی. اپنی عقیدت کا ایک جملہ کہوں گا، صرف عقیدت نہیں حقیقت بھی ہے. خبردار یہ مت کہنا کہ پہلے کسی اور کے عقد میں تھی. اللہ نے جس صدف میں عصمت کے گوہر کو بھیجنا ہو اسے کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا. شاید بچے نہ پہنچے میری اس بات پہ، لیکن جو ماشاءاللہ جن کے چہروں سے ماشاءاللہ داد اور دعا کے آثار نظر آ رہے ہیں، میں آپ کے لیے ایک جملہ کہوں گا. یہ وہ بی بی ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کہلواتی تھی. کون جانے خدیجہ، جس کو بطول ملے اسے خدیجہ کہتے ہیں. اور یاد رکھنا، آج کی گفتگو کا نتیجہ اور پیغام، یہ جو ایام فاطمیہ منائے جا رہے ہیں، جوانوں، بی بی جو دربار میں تشریف لے گئی تھی، میں منزل فضائل پہ ہوں، سنبھالیے گا. یہ بہانہ تھا صرف فدق. چند کھجوروں کی محتاج وہ کیا ہو جس کا حق مہر ساری کائنات ہو. اس سے ان کھجوروں کی ضرورت نہیں. 2 مقصد تھے، ایک علی کی ولایت، ایک غاصبوں کے چہرے سے نقاب اتارنا. آپ دیکھیے خطبہ، علماء سے پوچھئے پوری ذمہ داری سے. بی بی نے پورے خطبے میں، خطبہ فدق میں، صرف چند جملے میراث کے حوالے سے بیان فرمائے. صرف چند آیات پڑھی کہ تو اپنے باپ سے میراث پائے تو ٹھیک، میں پاؤں تو غلط. صرف چند آیات بی بی نے پڑھی، لیکن سارا خطبہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نبوت، ولایت، امامت. اور اسی پہ بی بی نے جملہ دیکھتے ہوئے فرمایا تھا، تفرون من القتال، تم علی کے مقابلے میں آؤ گے جو میدانوں سے بھاگا کرتے تھے. تم علی کے مقابلے میں آؤ گے. بھائی کی آمد پہ صلوات پڑھیں بآواز بلند. بسم اللہ. میرے بہت ہی پیارے بھائی نجم بھائی تشریف لے آئے ہیں. بس میں بھی بات مکمل کروں تو ایک واقعہ میں نے انتہائی مختصر وقت میں، مسائل سے 2 منٹ پڑھوں گا. کون سیدہ؟ مدافع ولایت سیدہ، مبلغ ولایت سیدہ، راہ ولایت میں پہلی شہیدہ سیدہ. بہت بڑا نام گزرا ہے ہمارے مکتب کا، علامہ عبد الحسین امینی صاحب الغدیر، جس نے 11 جلدیں صرف ایک حدیث کی تشریح میں لکھی، من کنت مولا. اور مختلف ایڈیشنز میں اس کی مختلف جلدیں آ چکی ہیں.
آج بھی اگر آپ زمانے سے پوچھیں جو جو مذہب حقہ کے دائرے میں آ رہا ہے وجہ کیا ہے؟ حق سیدہ۔ 1400 سال کے بعد بھی جو شہزادی آج ولایت کا پیغام گھر گھر پہنچا رہی ہے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ علامہ امینی بہت بڑا نام، 40 سال لگے علامہ کو الغدیر لکھنے میں، ایک کتاب لکھنے میں۔ کتنا عرصہ لگا؟ 40 سال۔ اب تو الحمدللہ ایسا دور ہے کہ آپ کو کوئی کتاب لکھنی ہو، مقالہ لکھنا ہو تو آپ گوگل کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ دور تو ایسا تھا نہیں۔ اس دور میں علماء ایک کتاب لکھنے کے لیے مختلف علاقوں میں، ملکوں میں، شہروں میں جایا کرتے تو پیدل سفر، اونٹوں پہ سفر۔ اسی سلسلے میں علامہ امینی شام پہنچ گئے۔ وہاں کے علماء کو پتا چلا کہ شیعوں کا عالم آیا ہے۔ انہوں نے کہا عالم ہے، یوں کرتے ہیں کہ دعوت کرتے ہیں، محفل سج جائے گی۔ دعوت نامہ بھیج دیا گیا۔ علامہ امینی نے فرمایا دیکھو اس شرط پہ میں دعوت قبول کروں گا کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں مناظرے کی نیت سے ہی نہیں آیا، میں تحقیق کی نیت سے آیا ہوں، بیٹھیں گے گپ شپ ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ توجہ ہے، میں بیان کر رہا ہوں کہ سیدہ آج بھی مبلغہ ولایت علی ہے۔ علامہ امینی آ گئے، تمام مکاتب فکر کے علماء تشریف فرما تھے، درمیان میں وکیل ولایت علی۔ ہاں چونکہ محفل علماء کی تھی، انہوں نے کہا یوں کرتے ہیں کہ اپنی محفل کو متبرک بنانے کے لیے ہر عالم ایک ایک حدیث تلاوت کرے، لیکن حدیث وہ پڑھی جائے گی جو باقیوں کے نزدیک بھی اتھینٹک ہو، مستند ہو، قابل قبول ہو۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھیے مولانا حدیث۔ انہوں نے پڑھی کوئی حدیث، سب کے نزدیک یہ ٹھیک ہے جی بالکل ہماری کتابوں میں بھی ہے، آپ پڑھیے، پڑھی آپ پڑھیے۔ اب باری آ گئی علامہ امینی کی، حضور آپ پڑھیے کوئی حدیث۔ حضور نے فرمایا، علامہ امینی نے فرمایا دیکھو میں حدیث پڑھوں گا لیکن شرط ہے اس حدیث کے بعد چھوٹا سا تجزیہ بھی ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ علامہ نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جہلیہ، جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ علامہ نے فرمایا آپ کے نزدیک یہ حدیث ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے نزدیک؟ بالکل آپ کے، البتہ الفاظ آگے پیچھے ہیں، متن میں ترمیم ہے لیکن مفہوم سب کا یہی ہے کہ جو بندہ اپنے دور کے امام کی مان گئے۔ تب علامہ نے فرمایا جب بطول علی کو امام مان کے جنت کی سردار ہے تو ہم بھی علی ولی اللہ پڑھ کے جنتی ہیں، پھر ہمیں کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ آج بھی ہمارے مکتب کی بنیاد حضرت سیدہ ہیں۔ جتنا ہو سکے بی بی کا ذکر عام کریں، جو کر سکتے ہیں کریں۔ ہم صاحبان ممبر ہیں، ہم ممبر پہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ سیدہ کی صداقت کو بیان کریں احسن طریقے سے، دلائل کے ساتھ۔ آج بھی شفا کا باعث سیدہ ہے۔ مشہد مقدس میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے حضرت آیت اللہ میلانی کا قبلہ۔ جرمنی سے دو میاں بیوی مشہد میں پہنچ گئے، 8ویں بادشاہ کی زیارت کی اور آیت اللہ میلانی کے دفتر سے رجوع کیا کہ ہمیں آیت اللہ میلانی سے ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات کی اجازت مل گئی، ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ آیت اللہ میلانی نے فرمایا خیریت سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان نہیں، جرمنی سے آئے ہیں، میاں بیوی ہیں، آپ اس دور میں مرجع ہیں، مرکز ہیں تشیع کا، ہم آپ کو ایک بات بتانے آئے ہیں۔ آیت اللہ میلانی نے فرمایا جی بتائیے۔ کہنے لگے کہ ہماری 18 سال کی ایک جوان بیٹی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہم ہر ڈاکٹر کے پاس گئے مگر کوئی ڈاکٹر گارنٹی نہیں لیتا، ہمیں ایک طبیب مل گیا، اس نے کہا میں اس کا علاج کروں گا، آپ کی بیٹی کا آپریشن ہوگا، لیکن پھر بھی گارنٹی نہیں دیتا، ممکن ہے دوران آپریشن مر جائے کیونکہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ کہتے ہیں یہ جملے جب ہم نے سنے ایک دفعہ تو تڑپ گئے۔ بیٹی کا نچلا حصہ معذور ہو گئی تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ جب بیٹی کو پتا چلا کہ طبیب نے کہا ہے آپریشن کروں گا، ممکن ہے دوران آپریشن مر جاؤں، اس نے کہا بابا میرا آپریشن نہ کروا، میں تڑپ تڑپ کے مرنا نہیں چاہتی، مجھے بستر پہ لٹا دے، جب وقت آئے گا میں چلی جاؤں گی۔ کہتے ہم بیٹی کی مان کے گھر آ گئے۔ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی کام کرتی تھی جو اسی ایران سے تعلق رکھتی تھی، اسے ہم احترام سے بی بی کہا کرتے تھے۔
ایک دن ہماری بیٹی اور وہ بی بی بند کمرے میں بیٹھے تھے. بیٹی باتیں کرنے لگی, بی بی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, معاف کرنا, نہیں معلوم میں کب چلی جاؤں. اچانک بی بی نے کہا, دیکھ میں تجھے ایک طبیب کا پتہ دیتی ہوں. اس نے کہا کون سا طبیب؟ بی بی نے کہا وہ تجھے ٹھیک کر دے گا. تڑپی, بی بی مجھے نام بتا, کتنے پیسے لے گا, میں بابا سے بات کرتی ہوں. اس نے کہا وہ پیسے بھی نہیں لیتا. ہماری بیٹی نے کہا ہے کون؟ بی بی نے کہا دیکھ میں ہوں سید زادی, میری دادی زہرا کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, تو ایسا کر بی بی کو پکار, وہ تجھے شفا دے گی. غیر مسلم تھی, جانتی نہیں تھی پکارنا کیسے ہے. بی بی نے طریقہ بتایا, رخ کر جنت البقیع کا اور کہہ دے اے ٹوٹی پسلیوں والی فاطمہ زہرا, تجھے تیرے حسین کا واسطہ, مجھے شفا دے دے. وہ بی بی کہتی ہیں وہ توسل کر رہی تھی, میں اپنے کمرے میں گئی, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھ کے میں مصلی پہ بیٹھی. میں نے بی بی کی تسبیح پڑھ کے کہا بی بی تیری بارگاہ میں ایک مریض بھیجا ہے, بی بی اسے خالی نہ پلٹانا, تجھے تیرے خالی پلٹنے کا واسطہ. کہتے ابھی دعا مکمل نہ ہوئی تھی, وہ جو چل نہیں سکتی تھی وہ اٹھ کے باہر آ گئی. اس نے کہا بابا دیکھ میں ٹھیک ہو گئی. باپ تڑپ گیا, بیٹی یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی ابھی میری آنکھ لگی تھی, مجھے خواب میں ایک بی بی نظر آئی, اس کا ہاتھ پہلو میں تھا. اس نے کہا میرے بابا کی امت نے اور میری پسلیاں